السلام علیکم دوستو، کل جو مورو میں ہوا وہ سندھ کی تاریخ کا سب سے بدترین واقعہ تھا۔ ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار اپنے گھر کو نہیں بچا پائے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ 7 کروڑ سندھیوں کا وہ نہ صرف امن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکہ وہ پولیس اور دیگر جو ان کے ماتحت ادارے ہیں وہ انہیں بہترین بنانے کی کاوشوں میں مگن تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ضیاء الحسن لنجار کا اپنا گھر جل گیا۔ میں اینالائز کر رہا تھا، سندھی میڈیا ہو، اردو میڈیا ہو یا انگلش اخبارات ہوں یا ادارے ہوں، کہیں بھی اس واقعے کو درست انداز میں رپورٹ نہیں کیا گیا، اور یقیناً یہ وہی صحافی وہاں خبریں رپورٹ کرتے ہیں جو کہ فیس بک پر فتنہ اور فتویٰ دونوں ہی جاری کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اب مورو میں قوم پرست تنظیموں کے کارکنان غیر قانونی کینال سے جو کہ دریا سندھ سے نکالے جا رہے ہیں ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ قوم پرست تنظیم کے لوگ آتے ہیں، وہاں پر بائی پاس پر وہ دھرنا دیتے ہیں، اس کے بعد پولیس اور کارکنان کے درمیان کلیش ہوتا ہے، اور اس کلیش کے نتیجے میں 5-6 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوتے ہیں، جس میں SHO بھی شامل ہیں۔ فائرنگ میں 2 قوم پرست کارکنان شہید ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں شہید کہوں گا، آپ بھلے کچھ بھی کہیں، کیونکہ پولیس اور قوم پرست دونوں ہی ہمارے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، جب یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تو مورو سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہوا، ڈرامائی انداز میں پورا کا پورا واقعہ رونما ہوا، تو فیس بک پر مقامی صحافی لکھ رہے تھے کہ یہ ہونے کے اطلاعات، مطلب میڈیا، پورا کا پورا میڈیا یہاں سے غائب تھا، اور غائب کیوں تھا، کس نے کروایا، اس کے پیچھے لاجک کیا تھا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیونکہ میڈیا کی موجودگی میں اگر فوٹیجز بنتے تو وہ غیر جانبدار ہوتے اور دونوں ہی اطراف وہ شواہد کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں تو وہ قابل قبول بھی ہوتے۔ اب ظاہر ہے پورا من احتجاج کرنے والے لوگ روڈ بلاک کرتے ہیں، اس کے بعد پولیس اور کارکنان کے درمیان کلیش ہوتا ہے، اور قوم پرست کارکنان جو 2-3 تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں اور کئی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں پولیس اہلکار SHO سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کلیش اتنا بڑھ چکا تھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقامی میڈیا کہاں تھی، مورو سے تعلق رکھنے والے صحافی کہاں تھے، کیونکہ اب ایک رواج بن چکا ہے، سندھ کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ بڑے بڑے سیٹھوں کے ادارے اور بڑے بڑے جو نامور صحافی خود کو کہتے ہیں وہ اس پاڑ پر جاتے نہیں ہیں، وہ فیس بک کا سہارا لیتے ہیں، وہ واٹس ایپ کا سہارا لیتے ہیں۔ مطلب اب احتجاج کرنے والا ڈنڈے بھی کھائے، ڈنڈے مارے بھی صحیح، اور فوٹیجز بنا کر صحافیوں کو بھی بھیجے، اس کے بعد صحافی جو ہیں وہ رپورٹ کر کے رپورٹ نام اپنا لے دے دیتے ہیں۔ شرم آنا چاہیے۔ اب فتنہ اور فتویٰ خور صحافیوں نے فیس بک پر یہ تو لکھ دیا کہ ضیاء الحسن لنجار کے گھر پر حملے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن سوال کون اٹھائے گا؟ سوال یہ ہے کہ ضیاء الحسن لنجار کے گھر پر حملہ تو ہوا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ضیاء الحسن لنجار کے گھر پر حملہ کرنے والے لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس مقصد سے آئے تھے، انہیں بھیجا گیا تھا یا انہوں نے تیش میں آ کر یہ سب کچھ کیا؟ ہوم منسٹر جو ہوتے ہیں ان کے گھر کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، پولیس کے بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں، بڑے بڑے قابل اہلکار ہوتے ہیں، اور ہاؤس کا جو عملہ ہوتا ہے وہ تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ مان لیتے ہیں جو شرپسند تھے وہ آئے، اتنے بڑے ہاؤس پر دھاوا بولا، اس کے بعد توڑ پھوڑ کی، تو وہاں عملہ کہاں تھا، سیکیورٹی عملہ کہاں تھا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ کہاں تھے، SSP کہاں تھے، DSPs کہاں تھے، SHOs کہاں تھے، اور وہاں پر موجود جو عملہ تھا لنجار ہاؤس کا، وہ سیکیورٹی کے جو امور سنبھال رہا تھا وہ کہاں تھا؟ اب دیکھیں نا، پولیس اور مظاہرین کی جانب سے جھڑپیں ہونا، طاقت کا استعمال ہونا، بختر بند گاڑیاں آ جانا، شیلنگ ہونا، فائرنگ ہونا، اس کے بعد دو کارکنان کا شہید ہو جانا، اس کے بعد رد عمل آنا، گاڑیاں جلانا، ضیاء الحسن لنجار کے بنگلور پر لوگوں کا دھاوا بولنا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اسے کھوجنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لنجار ہاؤس پر جو اٹیک ہوا اس کا سیاسی اور اخلاقی طور پر فائدہ کس کو ہوا؟ سوشل میڈیا پر تو بہت سی باتیں چل رہی ہیں، فیس بک پر تو دانشور صحافی پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں، وہ مذمتوں کی ایسے فائر چھوڑ رہے ہیں کہ جیسے بہت کچھ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا سوال یہ ہے، سوال پوچھیں
اب اگر 30-40 بندے ایک ہوم منسٹر کے گھر میں گھس جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، تو اس کے بعد ایس ایس پی کہاں تھے، ڈی ایس پیز کہاں تھے، وہاں پر سیکیورٹی کے جو انچارج تھے وہ کہاں تھے، ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، گھر کو بچایا کیوں نہیں گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد جب آگ لگ گئی تو فوری فائر فائٹرز کو یعنی فائر بریگیڈ کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ یہ فتنہ اور فتویٰ کو صحافیوں کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا تو اس واقعے کو بحریہ ٹاؤن واقعے سے منسلک کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، بحریہ ٹاؤن جو واقعہ تھا اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ڈی ایچ اے کو ہوا تھا۔ اب ڈی ایچ اے کے لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف احتجاج کروایا تھا یا کسی اور نے کروایا تھا، لیکن بظاہر اور اندرونی طور پر فائدہ ڈی ایچ اے کو ہوا تھا۔ اب لنجار ہاؤس پر حملے کے پیچھے کس کو فائدہ ہوا؟ اور کہا جا رہا ہے کہ لنجار ہاؤس پہلے ہی قبضے کی زمین پر تھا۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ فیس بک پر بہت سی چیزیں غلط پوسٹ کی جاتی ہیں۔ اب میں اس پوری ویڈیو میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں، نہ میں فتویٰ جاری کر رہا ہوں، نہ میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں واضح طور بتاتا چلوں کہ میرا اور میرے ادارے کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس نے کیوں، ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ضیاء الحسن لنجار اپنے گھر کو نہیں بچا پائے، وہ 7 کروڑ سندھیوں کو کیسے بچائیں گے؟ سب سے بڑا سوال۔ اب ضیاء الحسن لنجار کے بنگلوں پر حملہ کرنے کے پیچھے، کیونکہ لا فورسز ایجنسیز کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، اور یہ کارروائی کرنے والے لوگ کون تھے، اور آگ بجھانے میں دیر کیوں ہوئی، اور اس کے بعد ضیاء الحسن لنجار خود کیوں نہیں پہنچے، انہوں نے ایس ایس پی سے رپورٹ کیوں طلب کی؟ کیونکہ اگر لنجار ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ہوم منسٹر کا گھر ہے، اگر سندھ میں ہوم منسٹر کا گھر محفوظ نہیں ہے تو 7 کروڑ لوگوں کے مکانات، گھر اور ان کی عزت آبرو کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ لنجار صاحب مان لیں کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں، یا پھر یہ مان لیں کہ یہ سیاسی طور پر کسی چیز کو ملانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ اب فیس بک پر بیٹھے دانشور جو رات کو 2 پیک لگانے کے بعد صبح اٹھتے ہیں اور رات کو وہ بڑی بڑی فتوائیں جاری کر دیتے ہیں کہ یہ انقلاب لائیں گے، وہ انقلاب لائیں گے۔ اب صبح جیسے ہی لنجار ہاؤس پر جو حملہ تھا اس کے بعد انہوں نے فتوائیں جاری کر دیں کہ دیکھیں جس طرح بحریہ ٹاؤن میں ہوا تھا ویسے لنجار ہاؤس میں ہوا۔ اب دیکھیں، اب قوم پرستوں کی بات مت کریں، قوم پرستوں نے بحریہ ٹاؤن پر یہ کیا، آپ کے پاس کیا شواہد ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایز اے صحافی، ایز اے دانشور، آپ کس طرح پروف کریں گے کہ یہ جو حملے آور تھے یہ قوم پرست تھے، یا آیا قوم پرستوں کے لباس میں کسی بڑے ادارے کے لوگ تھے، یا اس چیز سے کس تنظیم کو، کس جماعت کو، کس فرقے کو، کس طبقے کو فائدہ ہوا؟ اس سے متعلق تو آپ کچھ نہیں کہتے، صرف آپ نے فتویٰ جاری کیا اور لنجار کے حمایت میں ایک پوسٹ کر دی، اور آپ نے سمجھا کہ انقلاب آ گیا۔ ایسے انقلاب تو نہیں آئے گا۔ انقلاب تب آئے گا جب آپ سچ بولنا، سچ سننا اور حقائق دنیا کے سامنے لانے اور اپنی جو اندر کی جو غلاظت ہے اسے ختم کریں گے، تب آئے گا انقلاب۔ ایسے تو انقلاب نہیں آئے گا کہ آپ نے صرف لکھ دیا مذمت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، مورو میں جب قوم پرست احتجاج کر رہے تھے 2 قومی کارکن شہید ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پر فائرنگ کس نے کی؟ وہ پہلی گولی چلانے والا پولیس اہلکار یا آفیسر کون تھا؟ انہیں آرڈر دینے والا کون تھا؟ کیونکہ بات چیت کے بغیر ہی کچھ ہی سیکنڈز میں، کچھ ہی منٹس میں مورو میں دھرنے کے اوپر فائرنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ضیاء لنجار کے ہاؤس پر حملہ ہو جاتا ہے، گاڑیوں میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا اسکرپٹڈ ڈرامائی انداز میں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامائی انداز کے واقعات پر بھی اگر آپ سوال نہیں اٹھاتے تو آپ کی زندگی پر ڈیش ڈیش ہے، اور کیا کہوں۔ کنال کے خلاف جو وکلا کا احتجاج تھا وہ پرامن تھا، اس سے فائدہ سندھ کے لوگوں کو ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے بڑا نقصان ہوا، انہیں اخلاقی طور پر شکست ہوئی، انہیں سیاسی طور پر شکست ہوئی، انہیں پاورز، ان کے پاس جو پاورز تھے، ان کے پاس پاور ہونے کے باوجود پرامن احتجاج سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جو احتجاج ہو رہے ہیں ان میں پرتشدد کون بنا رہا ہے، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم تو انہیں احتجاج کا حق دیتے ہیں، جمہوری پارٹی ہے،
جمہوری حکومت ہے، لیکن لوگ آتے ہیں، ڈنڈے لاتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، گھروں پر حملہ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت نقصان ہوتا ہے اور انگلیوں میں گننے جتنے لوگ کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے ہیں اور وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جس کی اجازت قانون، جمہوریت وغیرہ 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 نہیں دیتے۔ اب دیکھیں، احتجاج سے پہلے جیسے ہی احتجاج شروع ہوا ہوگا، مورو کی پولیس کو پتا ہوگا، تو مورو کی پولیس کو جب پتا تھا احتجاج ہو رہا ہے تو انہوں نے نیگوسیشن کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلا سوال، مورو کی پولیس نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے وہ اقدام کیوں نہیں اٹھائے جو انہیں اٹھانے چاہیے تھے؟ اگر دھرنا لگ گیا تھا تو دھرنے کی جو قیادت کرنے والے لوگ تھے انہیں ایس ایس پی نے کیوں نہیں بلایا، ایس ایچ او نے کیوں نہیں بلایا، بات چیت کیوں نہیں کی اور انہیں طاقت کے ذریعے اٹھانے کی کوشش کس نے کی؟ احکامات کس نے دیے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا تھا؟ کسے خوش کرنے کی کوشش تھی؟ یہ انویسٹیگیشن کرنا مقامی صحافیوں کی ذمہ داری ہے، یہ کریں۔ پانی بھی سندھ کا بند ہو، مظاہرے بھی سندھ میں ہوں، مرے بھی لوگ سندھ کے، مقدمات بھی سندھ کے لوگوں پر ہوں اور دہشت گرد بھی سندھ کے لوگوں کو کہا جائے اور انہیں پکڑ کر زخمی حالت میں اگر کوئی علاج کروانے جائے۔ مورو میں جب لوگوں کو زخمی کیا گیا، فائرنگ سے کوئی لوگ زخمی ہوئے، اس کے بعد پولیس ہاسپٹل میں جا کر انہیں پکڑ کر جیلوں میں بند کر رہی تھی، انہیں علاج کی سہولت دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ تو لا انفورسز اور قانون کی حکمرانی کی جو بات کرتے ہیں وہ مائی فٹ، ایسی تو قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کسی چیز پر حملہ کیا ہے تو پہلے آپ انکوائری کریں۔ اب دیکھیں، لنجار ہاؤس پر حملے کے بعد بلاول فوری طور پر جاگ اٹھتے ہیں اور وہ مذمت کرتے ہیں اور دہشت گردی کا واقعہ ایسے قرار دیتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگ، یہاں تک کہ قوم پرست تناظیم، یہاں تک کہ سیاسی، سماجی، دانشور، ادیب، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں سے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ان پورے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ضیاء الحسن لنجار پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو کلہاڑی والا جھنڈا ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے اور کلہاڑی والا جھنڈا ہر جگہ موجود ہو جاتا ہے، تو یہ کلہاڑی والے جھنڈوں کا یہ احتجاج تھا۔ تو بیسیکلی لنجار صاحب اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے جو ماضی کے بیانات ہیں ان میں سے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اینالائز کرنا شروع کریں تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جوابات وہیں سے مل جاتے ہیں اور آپ کو ذہنیت کا پتہ وہیں سے لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کن مشنز پر لگے ہوئے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہے۔ اب سندھ کے لوگ جب پانی کی شارٹیج کے خلاف احتجاج کریں گے تو پیپلز پارٹی کہے گی کہ یہ شر پسند ہے اور طاقت کا استعمال کر کے کہیں گے کہ یہ پنجاب کی جانب جانے والے سڑکیں بلاک کرتے ہیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے کہ سندھ میں مقدمات، واقعات کس طرح ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اسماعیل ڈہری کا واقعہ یاد ہے؟ اسماعیل ڈہری کے خلاف ایک ہی رات میں سینکڑوں مقدمات بن جاتے ہیں، ایک ہی گھنٹے میں وہ لوگوں کو مارنے چلے جاتے ہیں، ایک ہی گھنٹے میں لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار کرنے چلے جاتے ہیں، ایک ہی گھنٹے میں لوگوں کی فصلیں جلا دیتے ہیں، ایک ہی گھنٹے میں پولیس پر گرینیڈ پھینک دیتے ہیں، ایک ہی گھنٹے میں وہ دہشت گردی کے واقعات کر کے آتے ہیں اور صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ان کا بنگلوز جو ہے ان کا بنگلو گرا دیا جاتا ہے، ان کے پورے کے پورے خاندان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے صرف ضیاء الحسن لنجار سے یہ کہا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ ویڈیو کی لاسٹ میں کچھ سوالات چھوڑ کر جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ضیاء الحسن لنجار کے گھر پر حملے کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ حملے آور کون تھے؟ کس تنظیم سے ان کا واسطہ تھا اور اس حملے سے کس کو فائدہ ہوا؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، جب مورو میں دھرنا لگا تو اس وقت طاقت کا استعمال سب سے پہلے کس نے کیا؟ پولیس نے فائر کھولا یا مظاہرین کی جانب سے پولیس پر تشدد کیا گیا؟ سوال نمبر 3، جب 2 افراد شہید ہو چکے تھے تو پولیس تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ان پر فائر کیوں چھوڑ رہی تھی؟ بختر بند گاڑیاں، ٹینکرز، یہ سب کچھ پاور کا استعمال کیوں کیا گیا؟ سوال نمبر 4، جب ضیاء الحسن لنجار کے گھر پر آگ لگی تو فوری طور پر اسے بجھایا کیوں نہیں گیا اور اس وقت سیکیورٹی اور دیگر عملہ کہاں تھا؟ سوال نمبر 5، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ضیاء الحسن لنجار کے گھر کے جو بندے تھے وہ اس پورے کے پورے واقعے میں ملوث ہوں؟ ضیاء الحسن لنجار کے گھر پر جب آگ لگی تو اس کے بعد پرائیویٹ لوگ بندوقیں، کلاشن کوف اور بڑے بڑے ہتھیار لے کر پہنچ گئے، لیکن پہلے وہ کہاں تھے
اور سب سے بڑھ کر سندھ حکومت نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ ان واقعات کی جوڈیشل انکوائری ہو؟ کیونکہ اگر پولیس انکوائری کرے گی تو ضیاء الحسن لنجار ہمیں 100 سالوں تک ہیرو اور سندھ کے جو عام لوگ ہیں وہ زیرو اور غدار نظر آئیں گے، کیونکہ سندھ کے لوگوں کو اپنی پولیس فورس پر اب بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ پولیس غیر قانونی جو اقدامات کر رکھی ہے، اس کے بعد طاقت کا جو استعمال ہو رہا ہے، اس کے بعد پولیس پر عام سے عام لوگ بھروسہ نہیں کر پا رہے۔ اب بلال بھٹو زرداری نے لنجار ہاؤس پر حملے کی تو مذمت کی، لیکن 2 کارکنان کی شہادت پر انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا۔ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ کیا یہ موروں میں مرنے والے لوگ سندھی نہیں تھے؟ کیا ان کی جان اور مال کی حفاظت سندھ حکومت اور سندھ پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا انہیں تحفظ فراہم کرنا لنجار کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے پیج کو اور یوٹیوب چینل کو فالو اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری سبھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔